ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي حياة النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. میں حاضر ہوا تھا اس محفل کی برکتیں لوٹنے کے لیے، محفل کے فیض کو لوٹنے کے لیے، لیکن جب محبت والوں کی فرمائش ہو تو فرمائش بھی رد نہیں ہوتی. اور میرے پیر و مرشد کی سنت ہے کہ جب وقت زیادہ ہو رہا ہو تھوڑا سا اختصار سے کام لیا جاتا ہے، لہذا میں کوئی طویل گفتگو نہیں کروں گا. فیصل بھائی نے اور سلیم بھائی نے سورہ کوثر کی بات کی. سورہ کوثر کلام پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے بے شک، اور اس سے سورہ پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کی تعریف بیان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اس سورہ مبارکہ میں تو واضح طور پر تعریف بیان کی ہے. بے شک، لیکن میں ایک چھوٹے سے موضوع کی طرف آپ کو لاؤں گا اور پھر اسی پر آپ اختتام بھی کریں گے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلام پاک کو الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ لو. اگر دل سے پڑھو گے، اگر عشق مصطفیٰ کو دل میں بسا کر پڑھو گے تو ہر آیت میں تمہیں نعت نظر آئے گی. بے شک بے شک. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. بے شک بے شک. یہ چھوٹا سا موضوع، چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے، لیکن صرف آپ کی سماعت کے پر پیش کر رہا ہوں. اور کلام پاک کی صرف 3 مختصر آیتیں پیش کروں گا اور صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نعت کلام پاک میں کس طرح ڈھونڈتے ہیں. سورہ بقرہ سب سے طویل سورت 2.5 پاروں میں تقریباً آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. بے شک. یہ وہ حروف ہیں جن کا معنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ کے فضل سے میرے آقا علیہ السلام جانتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان حروف کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو حضرت جبریل کلام پاک لے کر آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الف. آقا نے فرمایا میں سمجھ گیا، آگے بڑھو. فرمایا لام. فرمایا میں سمجھ گیا، آگے بڑھو. کہا میم، کہا میں سمجھ گیا، آگے بڑھو. عرض کی یا رسول اللہ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرے اور اللہ کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ کہ سبحان کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف جو جبریل کلام لاتا ہے وہی معاملہ سمجھتے ہیں. اللہ. یہ شان ہے. یہ شان ہے میرے آقا سبحان کی اللہ سبحان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست بھی خطاب فرماتا ہے. سبحان اللہ. صرف جبریل کے محتاجی نہیں، بے شک. یہ میرے آقا علیہ السلام بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ عالیشان کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں. بے شک. کلام پاک کی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں ہی کہہ رہا ہے کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. شک نہیں. بات تو کلام پاک کی ہو رہی ہے، لیکن یہ کلام پاک نازل کس پر ہوا؟ اللہ اللہ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ کلام پاک ہم پہاڑوں پر نازل کرتے ہیں تو خشیت الہی سے پہاڑ رضا رضا ہو جاتے ہیں. اللہ. لیکن وہی کلام پاک جب میرے آقا علیہ السلام کے سینے اطہر پر نازل ہوتا ہے تو ان کے وسیلہ جلیلہ سے کتنے حفاظ بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا کلام پاک کہ جس کی کوئی مثل نہیں بنا سکا. بے شک. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ.
بے شک بتاؤں شہداء کو کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام پاک پر اللہ تو کوئی تو ایسا اس کے جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اللہ نہیں بنا سکتا ایک صورت بنا کر لے آؤ، اللہ اور خود اکیلے مت بناؤ، اپنے تمام لوگوں کو ملا لو سوائے اللہ کے، اللہ اکبر اور پھر ارشاد فرماتا ہے تم نہیں بنا سکو گے۔ اور یہ دعویٰ آج تک قائم ہے، بے شک نہ اس وقت کوئی بنا سکا اور نہ آج کوئی بنا سکے گا اور نہ آگے بنا سکتا ہے۔ بے شک لیکن یہ کلام اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ بھی اس کو حفظ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کلام پاک کی شان ضرور ہے بے شک لیکن یہ معجزہ ہے میرے آقا کا۔ بے شک بے شک بے شک ہدی للمتقین، یہ کلام پاک ہے تو صحیح، کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ اللہ اکبر اللہ صرف متقین کے لیے۔ اللہ کیونکہ اگر متقی نہیں ہوگے تو اس کو پڑھ کے گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان دل میں ہی کثیر ہے وَيَهْدِي بِهِ اللہ اکبر سبحان کہ اس کو پڑھ کے کتنے گمراہ ہو جاتے ہیں اور کتنے راہ راست پر آ جاتے ہیں، اور گمراہ وہ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ بے شک تو ہدایت یافتہ کون ہے، متقی کون ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیمانہ بنا دیا، میرے آقا کی غلامی میں آ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آقا کی غلامی میں آ جاؤ تم متقی ہو جاؤ گے۔ 3 ہم نے آیتیں پڑھی، تینوں آیتوں میں بظاہر میرے آقا کی شان نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جب عشق کی اینک لگا کے دیکھی تو یہ میرے آقا کی نعت ہے۔ بے شک بے شک ہم آگے کلام پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، ہر آیت میں ہمیں آقا علیہ السلام کی نعت نظر آئے گی، اس لیے کہ یہ دنیا بنی ہی میرے آقا کے لیے، بے شک بے شک ہماری تخلیق ہوئی ہے آقا کی تو اس لیے کہ آقا علیہ السلام کو دنیا میں لانا مقصود تھا۔ بے شک جن بنے ہیں، فرشتے بنے ہیں، جو مخلوق بنی ہے وہ صرف اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کو اس دنیا میں لانا مقصود تھا۔ بے شک محبوب رب نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بے شک بے تو شک جب سب ان کی وجہ سے ہے، ہم بھی ان کی وجہ سے ہیں، بے شک تو پھر چاہیے ہمیں یہ کہ محبت کریں تو صرف اس ذات سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف اس ذات سے محبت کریں کہ جن کی محبت کے بغیر ہمارے لیے کوئی حاصل حصول ہے ہی نہیں، اور اگر ان سے محبت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اللہ اکبر اللہ حضرت عمر جن کا مقام یہ ہے کہ جو سوچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر یہ مقام ہے حضرت عمر کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ہیں۔ اللہ عمر سے پوچھتے ہیں اے عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ دل میں جھانکتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ میرے آقا تاریخی جملہ اللہ لا یؤمن فرماتے ہیں اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس عمر کو کہہ رہے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ مانتا ہے، فرماتے ہیں عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر جھانکا دل میں اور ایمان کی نئی منزل پر پہنچ گئے، فرمایا ایک عمر تو کیا کروڑوں عمر قربان ہے، مجھے محبت ہے تو صرف آپ سے ہے۔ فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ مجھ سے اپنے اولاد، اپنے والدین اور ہر ایک سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ بے شک بے تو شک، یہ محبت ہے، محبت نہیں یہ عشق ہے، اور یہ عشق صرف اس وقت ملتا ہے جب ہم سب چھوڑ کر آقا علیہ السلام کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام